اور اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ نکاح رجسٹرار ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اسی نکاح کو کافی سمجھتے ہیں جبکہ سرکاری فیس کم ہوتی ہے اور بندہ زیادہ لیتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر یہ پیسے آپ شادی کرنے والے کے ساتھ یعنی نکاح پڑھنے سے پہلے طے کر لیتے ہیں یا طے نہیں کرتے بلکہ شادی کرنے والے اپنی مرضی سے آپ کو دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ایک عورت سنی العقیدہ ہے، اسے طلاق بھی ویسے ہوئی ہے، اس طلاق کا کیا حکم ہے؟ کیا شیعہ اس سے بعد از عدت نکاح کر سکتا ہے؟ جائز ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ کہ کیا والد اپنے لڑکے کو عاق کر سکتا ہے؟ اگر کر سکتا ہے تو کس قسم کی جائیداد سے، آبائی یا کسی اور جائیداد سے؟ اس کا جواب یہ کہ اگر کوئی باپ جو ہے بیٹے کو عاق کہہ دے تو ایسا کرنے سے اس کے ورثہ سے شرعاً محروم نہیں ہوگا۔ کنیز کے متعلق جو ہے وہ تفصیل اس کی وضاحت جو ہے وہ پیش کی جائے کہ کیا اگر لڑکا لڑکی سے یہ کہے کہ تم آج سے میری کنیز ہو اور لڑکی بھی اعتراف کرے کہ جی ہاں میں آج سے تمہاری کنیز ہوں، تو کیا وہ لڑکا جو ہے وہ لڑکی کا آقا بن جاتا ہے یا نہیں؟ جبکہ دونوں مکمل طور پر رضامند ہوں تو کیا وہ لڑکا اس لڑکی کا آقا اور وہ لڑکی اس لڑکے کی کنیز بن جائے گی یا نہیں؟ تو اس صورت میں جواب یہ کہ کسی عورت کو کنیز بنانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کافر ہو، مشرک نہ ہو۔ اگر مشرک ہو گئی تو آپ کی کنیز بن جائے گی، لیکن جو انسان اپنی بیوی سے فائدہ لیتا ہے جماع وہ نہیں لے سکے گا۔ اگر وہ عورت جس کو آپ کنیز بنانا چاہتے ہیں جو کرسچن، عیسائی یا یہودی ہو اور کسی کی بیوی بھی نہ ہو، اس شرط پر کنیز بنا کر جماع کر سکتے ہیں کسی کی بیوی نہ ہو، اور اس کو کنیز بنانے سے مسلمان کے لیے کوئی مصیبت پیدا نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔